بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہیں ان کا بیان۔ مسئلہ 1، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی ہی قیمت کا سودا گری کا اسباب ہو، اس کو شریعت میں مالدار کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، اور اس کو زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور کھانا بھی حلال نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس اتنی ہی قیمت کا کوئی مال ہو جو سودا گری کا اسباب تو نہیں لیکن ضرورت سے زائد ہے، وہ بھی مالدار ہیں۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، اگرچہ خود اس قسم کے مالدار پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ مسئلہ 2، اور جس کے پاس اتنا مال نہیں بلکہ تھوڑا مال ہے یا کچھ بھی نہیں، یعنی ایک دن کے گزارے کے موافق بھی نہیں، اس کو غریب کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے اور ان لوگوں کو لینا بھی درست ہے۔ مسئلہ 3، بڑی بڑی دیگیں اور بڑے بڑے فرش فروش یعنی بچھانے کی چیزیں اور شامیانے یعنی کپڑے کا سائبان، جن کی برسوں میں ایک آدھ دفعہ کئی شادی بیاہ میں ضرورت پڑتی ہیں اور روزمرہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ضروری اسباب میں داخل نہیں۔ مسئلہ 4، رہنے کا گھر اور پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر اور گھر کی گرہستی جو اکثر کام میں رہتی ہیں، یہ سب ضروری اسباب میں داخل ہیں۔ اس کے ہونے سے مالدار نہیں ہوگی، چاہے جتنی قیمت کی ہو، اس لیے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ اسی طرح پڑھے ہوئے آدمی کے پاس اس کی سمجھ اور برتاؤ کی کتابیں بھی ضروری اسباب میں داخل ہیں۔ مسئلہ 5، کسی کے پاس 10-5 مکان ہیں جن کو کرائے پر چلاتی ہیں اور اس کی آمدنی سے گزر کرتی ہیں، یا ایک آدھ گاؤں ہے جس کی آمدنی آتی ہے لیکن بال بچے اور گھر میں کھانے پینے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ اچھی طرح بسر نہیں ہوتی اور تنگی رہتی ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا مال بھی نہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ مسئلہ 6، کسی کے پاس 1000 روپے نقد موجود ہیں لیکن وہ پورے 1000 روپے کا یا اس سے بھی زائد کا قرض دار ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ اور اگر قرضہ 1000 روپے سے کم ہو تو دیکھو قرضہ دے کر کتنے روپے بچتے ہیں، اگر اتنے بچے جتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، اور اگر اس سے کم بچے تو دینا درست ہے۔ مسئلہ 7، ایک شخص اپنے گھر کا بڑا مالدار ہے لیکن کہیں سفر میں ایسا اتفاق ہوا کہ اس کے پاس کچھ خرچ نہیں رہا، سارا مال چوری ہو گیا، یا اور کوئی وجہ ایسی ہوئی کہ اب گھر تک پہنچنے بھر کا بھی خرچ نہیں ہے، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر حاجی کے پاس راستے میں خرچ چوک گیا یعنی ختم ہو گیا اور اس کے گھر میں بہت مال و دولت ہے، اس کو بھی دینا درست ہے۔ مسئلہ 8، زکوٰۃ کا پیسہ کسی کافر کو دینا درست نہیں، مسلمان ہی کو دیوے، اور زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ فطر اور نذر اور کفارے کے سوا اور خیر خیرات کافر کو بھی دینا درست ہے۔ مسئلہ 9، زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بنوانا یا کسی لاوارث مردہ کا کفن دفن کر دینا یا مردے کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دینا یا کسی اور نیک کام میں لگا دینا درست نہیں، جب تک کسی مستحق کو دے نہ دیا جائے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ یعنی مردے کا لاوارث ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وارث والا بھی ہو تب بھی اس کے کفن دفن کرنے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاں، اگر روپیہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کے غریب وارثوں کو دے دیا جائے اور وہ اس روپے کو اپنی طرف سے کفن دفن میں خرچ کر دے تو جائز ہے، پس لاوارث کی قید بنا پر واقعہ ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ لاوارثوں ہی کی اعانت کرتے ہیں۔ مسئلہ 10، اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ماں باپ دادا دادی نانا نانی پردادا وغیرہ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوئی ہیں ان کو دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد اور پوتے پرپوتے نواسے وغیرہ جو لوگ اس کی اولاد میں داخل ہیں ان کو بھی دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بیوی اپنے میاں کو اور میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔